الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حضرات محترم، آپ کے علم میں ہے کہ تحریک پاکستان چلی اور پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. ایک جانب تحریک پاکستان چل رہی تھی اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی تھی، تو دوسری جانب ایک اور منصوبہ سازی ہو رہی تھی کہ پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ بنایا جائے گا. حضرات محترم، قائد اعظم محمد علی جناح اور آپ کے رفقا کار پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، لیکن پاکستان بنتے ہی پاکستان کے اعلیٰ فوجی اور سول عہدوں پر کچھ ایسے لوگ فائز ہوئے کہ جو مذہباً قادیانی تھے. تاریخ پاکستان میں ان کا ذکر ملتا ہے کس کس عہدے پر یہ فائز رہے، یعنی اعلیٰ فوجی عہدوں پر یہ لوگ فائز رہے، اعلیٰ سول عہدوں پر فائز رہے. بالآخر سازش کے تحت قائد اعظم کو بھی قتل کیا گیا، خان لیاقت علی خان صاحب کو بھی قتل کیا گیا اور قادیانی اسٹیٹ بنانے کی راہ ہموار کر لی گئی. لیکن سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، ہمارے ان بزرگوں کو کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، وہ اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے اور سب سے بڑی رکاوٹ بن کر انہوں نے ایک دو نہیں ہزاروں جانوں کے نذرانے پیش کیے، پاکستان کو قادیانی اسٹیٹ نہیں بننے دیا. ہزاروں جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد 1974 میں جب آئین پاکستان میں یہ درج ہوا کہ قادیانی کافر ہے، اس کے بعد جب ان کی امنگوں پر پانی پھر گیا تو پھر اس کے بعد اس قانون کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندیاں ہوتی رہی. بیرون ملک، اندرون ملک اور ان کے ایجنٹس یہ منصوبہ بندی کرتے رہے کہ کسی طرح سے اس قانون کو غیر مؤثر بنا دیا جائے. میں مختصراً تاریخ کو تفصیل میں نہیں جا رہا، مختصراً صرف نوجوان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر یہ سازشیں ہونے لگی اور پھر 2017 میں پاکستان کے اندر پاکستان کی قومی اسمبلی نے نواز شریف حکومت میں حلف نامے میں تبدیلی کی. حلف نامے میں تبدیلی کر کے وہ راہ کھولی گئی کہ قادیانی قومی اسمبلی کا ممبر بھی بن سکتا ہے، قادیانی وزیر بھی بن سکتا ہے، قادیانی اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قادیانی اسٹیٹ بنانے والے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ختم نبوت کے پہرے دار بھی پیدا فرمائے ہیں. امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حلف نامے میں تبدیل ہوئی تو آپ نے دھرنے کی کال دی اور فیض آباد میں قوم نے دیکھا کہ وہ عظیم الشان دھرنا ہوا کہ جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور اس دھرنے کے خلاف آپریشن ہوا. آپریشن کے نتیجے میں 8 جانثاروں نے، 8 عاشقان مصطفیٰ نے جام شہادت نوش کیا. ہزاروں زخمی ہوئے، کئی سو معذور ہوئے. لیکن اس کے بعد اس فیض آباد دھرنے کا درد پیٹ میں مروڑ بن کر اٹھتا رہا. بار بار فیض آباد دھرنے کی انکوائریاں ہوتی رہیں. کس نے بٹھایا تھا، کون لایا تھا، کس نے کھانا پینا دیا تھا، کس نے کیا تھا، لیکن ہر مرتبہ قاضی ناکام ہوا. ہر مرتبہ یہ فیصلہ آیا کہ نہیں، اس میں کوئی بیرونی سازش کار فرما نہیں تھی، یہ عاشقان مصطفیٰ کا اجتماع تھا. لیکن پھر اس فیصلے میں
آپ نے مقررین سے سنا کہ یہ اجازت دی گئی کہ محدود دائرے میں رہ کر، چار دیواری میں، اپنی عبادت گاہوں میں رہ کر قادیانی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی نشر و اشاعت بھی کر سکتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا محدود دائرے میں رہ کے، کیا چار دیواری میں رہ کے ریاست پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ ریاست پاکستان یا پاک فوج کے خلاف کوئی چار دیواری میں رہ کر پروپیگنڈا کر سکتا ہے؟ کوئی چار دیواری میں لوگوں کو بلا کر بتا سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہمیں یہ سازشیں کرنی چاہیے، پاکستان کے خلاف منصوبہ سازی چار دیواری میں کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اگر چار دیواری کے اندر بھی پاکستان کے خلاف منصوبہ سازی کی جائے گی تو وہ پاکستان کے غدار کہلائیں گے۔ اگر چار دیواری میں ختم نبوت کے خلاف کوئی سازش کی جائے گی تو وہ ختم نبوت کے غدار کہلائیں گے۔ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، اہل سنت اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، پاکستان میں بسنے والے غیور مسلمان اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور اس فیصلے کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ قادیانیوں کو آئین پاکستان کے تحت نہ کسی دائرے میں رہ کر، نہ کسی باؤنڈری میں رہ کر، نہ کسی عبادت گاہ میں رہ کر کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکیں۔ منکر ختم نبوت کو کسی طور یہ اجازت نہ آئین پاکستان دیتا ہے، نہ شریعت محمدی دیتی ہے۔ ہم کسی طور پر یہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہم تو قادیانیوں کو اقلیت بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ایک شوشہ چلا ہے کہ جناب اقلیت مان لو، ہم تو اقلیت بھی تسلیم نہیں کرتے جب تک وہ اپنے کفر کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب وہ اپنے کفر کو تسلیم کریں گے تو ہم انہیں اقلیت تسلیم کریں گے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ وہ دھتکارا ہوا ٹولہ ہے کہ جس کی جگہ پاکستان کے اندر بنتی ہی نہیں۔ اس پاک سرزمین پر کسی قادیانی کا وجود گوارا ہی نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے وطن کو انتشار کا شکار کیا جائے، لہذا اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور اس فیصلے کو مسلمانان پاکستان کسی طور بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ایک اور شوشہ چھوڑا گیا ہے، وہ شوشہ یہ چھوڑا گیا ہے جناب قادیانیوں کو ایک فرقہ تسلیم کر لیا جائے، قادیانیوں کو ایک فرقہ تسلیم کر لیا جائے، جس طرح دیوبندی، غیر مقلد، شیعہ، یہ دیگر لوگ ہیں، اسی طرح قادیانیوں کو فرقہ بنا دیا جائے۔ نہ، فرقہ بھی قادیانی نہیں بن سکتے، کیونکہ ان سے ہمارا اختلاف بنیادی عقائد کا ہے، ختم نبوت کا اختلاف ہے۔ جس سے بنیادی عقائد کا اختلاف ہو وہ فرقہ بھی نہیں بن سکتا، وہ اقلیت بھی نہیں بن سکتا۔ ان کا ناپاک وجود ہمیں پاکستان کی سرزمین پر گوارا ہی نہیں، اور ہم کہتے ہیں اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ ایسے فیصلے مسلمانان پاکستان جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔